الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ آج کا جو ہمارا درس قرآن کا موضوع ہے 70,000 مردوں کو زندہ کرنا، اور یہ واقعہ ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 243 کے اندر اس کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ترجمہ قرآن کنز ایمان، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا مگر اکثر لوگ اس میں نا شکرے ہیں۔ یہ اجمالی طور پر قرآن کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ اللہ کے نبی گزرے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پہلے خلیفہ تھے ان کا نام تھا یوش بن نون علیہ السلام۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ جن کا نام ہے کالب بن یوحنا علیہ السلام، پھر ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے ان کا نام تھا حضرت حزقیل علیہ السلام، کہ ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ان کے 2 لقب مشہور ہیں۔ ایک آپ کا لقب ہے ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے، اور ایک آپ کا لقب ہے ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والے۔ آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کی پیدائش اس وقت ہوئی تھی جب آپ کی والدہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ آپ کی والدہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، اس لیے آپ کا لقب ابن العجوز ہو گیا۔ اور ذوالکفل اس لیے کہا جاتا تھا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچا لیا تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قتل کے در پہ رہا کرتے تھے، تو 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لیا تھا اور انہیں قتل ہونے سے بچایا، اور خود بھی قتل ہونے سے اللہ کی اطاعت سے محفوظ رہے۔ یہ جو 70,000 مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہا کرتی تھی۔ اچھا ہوا کیا، اس شہر کے اندر ایک وبا پھیل گئی، اور وبا کون سی تھی؟ طاعون کی وبا تھی وہ۔ جب یہ طاعون کی وبا شہر بھر کے اندر پھیلی تو شہر کے اندر کچھ لوگوں نے وہاں سے نکلنا اپنے لیے مناسب سمجھا کہ اب اس شہر سے ہم نکل کے جنگل میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ شہر کے اندر وبا پھیل چکی ہے۔ تقریباً اس شہر سے 70,000 جو بندے تھے، انسان تھے، وہ وہاں سے نکل کر جنگل میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اس کام کو ناپسند فرمایا کہ وہ اس شہر سے موت کے ڈر سے بھاگ کیوں رہے۔ اب وہ جس جنگل کے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ، اور فرشتہ گیا۔ فرشتے نے ایک چیخ دار آواز کے اندر، ایک ہیبت ناک آواز کے اندر کہا موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ جیسے ہی یہ آواز وہاں پر جتنے بھی لوگ نے سنی، انہوں نے وہ سارے کے سارے وہیں پر مر گئے، وہ وہیں پر ہی مر گئے، وہیں پڑے رہے اسی جنگل کے اندر۔ 70,000 کے قریب وہاں بندے تھے وہ۔ اب ہوا یوں کہ اتنے سارے لوگوں کا کفن کرنا، دفن کرنا، سارے معاملات کرنا یہ آسان نہیں تھا، تو اسی طریقے سے وہ تقریباً
کچھ دنوں تک وہ وہیں پر ہی پڑے رہے، تقریباً 7-8 دن تک۔ پھر لوگوں نے کیا کرا کہ وہاں پر ایک دیوار کھینچ دی، کیونکہ ان کی لاشوں سے بدبو آنے لگی، تعفن پھیلنے لگا، بیماریاں پھیلنے لگی، تو انہوں نے دیوار کھڑی کر دی، وہ وہیں پر ہی اسی طرح پڑے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے گزر ہوا، اس جنگل سے آپ گزر رہے تھے، جب آپ کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، تو آپ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ غمگین ہو گئے کہ میری قوم کے، میری امت کے 70,000 بندے اس طریقے سے بے گورو کفن پڑے، ان کی لاشیں بے گورو کفن پڑی ہے۔ تو آپ کافی رنجیدہ ہوئے، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں اپنی امتوں کا ایک غم رکھتے ہیں، ان کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ مولا یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ وہ وبا کے ڈر سے، موت کے ڈر سے جنگل میں آ بسے تھے، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی، تیری کبریائی کا خطبہ پڑھا کرتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ پر وحی نازل ہوئی اور کہا کہ اے حزقیل آپ بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم تمام اکٹھی ہو جاؤ۔ وحی نازل کی کس پر؟ حضرت حزقیل علیہ السلام پر۔ اب حضرت حزقیل علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تم آپ فرما دیں، آپ کہتے کہ تمام ہڈیوں کو وہ ساری کے ساری اکٹھی ہو جائیں۔ تو جتنی بھی وہاں پر ہڈیاں پڑی ہوئی تھی مردوں کی، انہوں نے یہ سن کر وہ حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈی جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ اب کس کی ہڈی کہاں پر کیسے کہاں جانا، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر چلی گئی، یہ سننا تھا، فوراً ہڈیاں اپنے اپنے مقام پر آ گئی۔ پھر دوبارہ وہی آئی، اے حزقیل آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست سب چڑھ گئے دوبارہ، حالانکہ ختم ہو چکا تھا سب، یہ کہنا تھا ان پر دوبارہ گوشت پوست آ گئے۔ پھر تیسری بار وہی نازل ہوئی، اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ سارے کے سارے جو مردے تھے وہاں سب کے سب کھڑے ہو گئے، دوبارہ سے زندہ ہوئے۔ کئی دن وہ بے گور و کفن پڑے رہے، بالکل مردہ تھے، مر چکے تھے، گوشت ختم ہو چکا، ہڈیاں بکھر چکی تھی، لیکن یہ کہ دوبارہ ان کو زندہ کر دیا گیا۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ بس گئے، دوبارہ اپنی عمریں جو ان کی باقی تھی اس میں انہوں نے اپنی وہ عمریں گزاری، اپنی زندگی گزاری۔ ان کے اندر کتابوں میں لکھا ہے، تفاسیر کے اندر، اس قوم کے اندر ایک بات، اس بات کی نشانی باقی رہ گئی، ان کے جسموں سے اسمیل آیا کرتی تھی، ایک بدبو ہوتی ہے نا مردوں کی، وہ ان کے اندر باقی رہی۔ اور ان کے جو کپڑے ہوتے تھے نا وہ کفن میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے، یعنی جو کپڑے پہنتے تھے جس طرح کفن میلا ہو جاتا اس طریقے سے ان کے کپڑے بھی میلے ہو جایا کرتے تھے۔ اور کتابوں میں لکھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر جو اس یہودیوں کی اولاد میں سے موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے آج ان کی جو اولادیں ہیں ان کے اندر آج تک یہ بدبو اسمیل پائی جاتی ہے، آج تک ان کے اندر یہ اسمیل پائی جاتی ہے، یہ ہوتی ہے جو ان کے باپ داداؤں میں تھی، وہ اس وقت جب وہ مردہ ہوئے تھے ان کے معاملات تھے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس میں بڑا سبق ملتا ہمارے لیے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو بھی بیان کیا گیا یہ ہماری عبرت کے لیے بیان کیا گیا، ہمیں نصیحت دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے اور راہ راست پر لانے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین، کہ محبوب آپ نے نہ دیکھا، حالانکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے کئی برس پہلے ہو چکا ہے، ابھی میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے، لیکن فرمایا کیا جا رہا، اللہ فرمایا الم تر الی الذین، محبوب آپ نے نہ دیکھا، یعنی پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے، یہ
دیکھ رہے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو پہلے ہی پیدا فرما دیا تھا، اس وقت پیدا کر دیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ان باتوں کی بھی خبر نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے. اور دوسرا یہاں پر جو ہمیں سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ بندہ موت کے ڈر سے بھاگے نہ. موت ہر جگہ آ کر رہے گی بندے کو، کہیں بھی چلا جائے، کسی بھی شہر چلا جائے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ کھڑا ہوا تھا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے. اسرائیل علیہ السلام بندے کو گور گور کر دیکھ رہے تھے، بہت گور گور کر دیکھ رہے تھے. تو وہ بندہ ایک دم خوف زدہ ہو گیا کہ اسرائیل علیہ السلام مجھے خوف اس طرح گور گور کر کیوں دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا بندے نے، آپ ایسا کرے، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے یہاں سے ہند پہنچا دے، دوسرے مقام پہنچا دے. تو وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی جو مانگتے اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے. تو ان کو اس مقام پر اس بندے کو پہنچا دیا گیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس بندے کو اتنا گور گور کر کیوں دیکھ رہے تھے آپ، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میں دیکھ رہا اس لیے تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور اس کی موت یہاں نہیں لکھی، جس شہر میں اس نے جانے کی جستجو کی تھی، کہا مجھے اس شہر میں پہنچا دو، وہاں پر اس کی موت آنی تھی، اور میں اسے یہاں پر دیکھ رہا ہوں. پھر اس نے خود ہی نے کہا کہ مجھے اس شہر میں پہنچا دیا جائے. میں اس لیے گور گور کے دیکھ رہا تھا، کچھ وقت باقی ہے اس کی موت میں، اور وہ یہاں پر ابھی موجود ہے، حالانکہ سفر طویل و میل کا ہے. تو یہ ہے کہ بندے کی جہاں موت لکھی ہے، جیسے موت لکھی ہے وہاں پر آنی ہے. بندہ اسے خوف سے ڈرے نہ. مسلمان جو ہمارے ہوتے تھے، جو جنگوں میں جایا کرتے تھے، وہ اسی وجہ سے کہ وہ ڈرتے نہیں تھے، ان کے خوف دل میں نہیں تھا. یہ بھی مسلمانوں کو ایک دلاسا دیا، بھائی جنگوں میں جاؤ، جہاد کرو تو پیچھے نہ ہٹنا، موت کے ڈر سے پیچھے نہ جانا. تم بستروں پر لیٹے رہو گے تمہیں موت آ جائے گی، تم جنگ میں ہو گے تمہیں موت آ جائے گی، نہ موت آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی، تمہارا جو وقت مقررہ ہے اس میں تمہیں آ جائے گی. تو اس لیے بندہ کبھی ڈرے نہ، خوف نہ کرے. جو ہمارے مسلمانوں کے جو مجاہدین اسلام کے جو واقعات ملتے ہیں کہ ایک مجاہد ہے اور سینکڑوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ایسے ملتے ہیں. یہی دیکھ لیجیے ہمارے فلسطین کے اندر بھی ایسے مسلمان آج بھی موجود ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ ایسے مسلمان ختم ہو چکے ہیں، ایسے جذبے ختم ہو چکے ہیں، آج بھی وہ جذبے موجود ہیں. آج بھی وہ جذبے مسلمانوں کے اندر ہے کہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. کہ حضرت اس کے متعلق فرمائے گا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ جگ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور حق سے سرکش ہوا تو کوئی بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیزیں ہیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، اور نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زرے زنجیر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یعنی ہر ایک کے سامنے ڈٹے رہتے، کھڑے رہتے تھے، ڈرتے نہیں تھے. جذبہ تھا، یہ پتا تھا کہ موت ہمیں ہر جگہ آ جائے گی، اس لیے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے. اس کے ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے بنو امیہ کے خلیفہ بادشاہ عبد الملک بن مروان کا. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ عبد الملک بن مروان کے ملک شام میں رہتا تھا، تو وہاں پر ہوئی وبا پھیل گئی. وہاں بھی وبا پھیل گئی. وہ وبا کے ڈر سے اس نے کیا کرا، وہ وہاں سے نکل پڑا. اچھا، اس نے اپنے قدم کو زمین پر نہ لگایا، اس نے اپنے ساتھ اپنے خداموں کو، اپنی فوج کو لے کر وہاں سے نکل گیا، اور قدم زمین پر نہیں رکھتا، گھوڑوں پر رہتا، سواری پر سوار رہتا، بس کہ مجھے بیماری نہ لگ جائے، مجھے بیماری نہ آ جائے، یہ لگ جائے. اسی ڈر سے، موت کے ڈر سے اپنی فوج کو معاملہ اور خداموں کو لے کر گیا. ایک رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی. ایک خادم سے اس نے کہا کہ مجھے کوئی واقعہ سنا دو، کوئی قصہ سنا دو. تو جو خادم تھا نا، وہ بڑا عقل مند تھا. اس نے موقع کو مناسبت سے اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس نے اس کی نصیحت کے لیے ایک واقعہ سنایا. واقعہ سناتا ہے وہ کہتا ہے، بادشاہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک لومڑی تھی کہ جس نے ایک شیر کے ساتھ دوستی کر لی تھی. شیر سے دوستی اس لیے کری کہ کوئی لومڑی کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی لومڑی کو نقصان نہ پہنچائے، لومڑی کو کوئی مارے نہ. اس لیے اس نے شیر کی خدمت کرنا شروع کر دی اور اس کی خدمت گزاری کی. اب کوئی بھی آتا
اس کو لومڑی کو نقصان پہنچانے تو وہ شیر کے پاس دوڑ کر جاتی، شیر اس کو بچا لیتا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ عقاب، ایک پرندہ ہے عقاب، اس نے لومڑی پر حملہ کر دیا، وہ فوراً شیر کے پاس بھاگتی بھی گئی، اور شیر کے پاس بھاگتی گئی، شیر نے کہا ایسا کر تو میری پیٹھ پر بیٹھ جا۔ اب شیر نے لومڑی کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا، عقاب نے کیا کرا، عقاب اوپر سے آیا اور لومڑی کو اسی طریقے سے اٹھا کر اوپر کی طرف لے گیا۔ اب لومڑی چیخ رہی چلا رہی کہ شیر میری مدد کر، شیر مجھے بچا، میں تو تیری خدمت گزاری کیا کرتی تھی، میں نے تو تیرے سے اس لیے دوستی کی تھی کہ تو مجھے بچائے گا۔ تو شیر نے بات کہی کہ میں تجھے زمین پر رہنے والوں سے بچا سکتا ہوں، آسمان والوں سے نہیں بچا سکتا، آسمان والوں سے میری طاقت نہیں ہے بچانے کی، جو زمین پر ہے اگر کوئی تجھے نقصان پہنچائے گا تو میں بچا سکتا ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ واقعہ قصہ سنا نا تو وہ سمجھ گیا، وہ یہ بات سمجھ گیا، اور اس نے یہاں سے عبرت حاصل کری کہ میری فوج جو ہے، میرے جو خدام ہیں زمین پر رہنے والوں سے تو مجھے بچا سکتے ہیں، جو آسمانی وبا ہے، آسمانی آفات ہے، آسمانی بلیات ہے، اس سے مجھے نہیں بچا سکتے۔ پھر اس نے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنے شہر کی طرف رخ کیا، اور اسی طریقے سے رضا با رضائر وہاں پر رہتا رہا اپنا۔ تو یہ ہمیں بھی یہی اپنے اندر یہ لے کر آنا چاہیے کہ ہمیں بھی موت کبھی بھی کیسے بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے پیسے مال و دولت کے گھمنڈ کے اندر بہت زیادہ ظالم بن جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یاد رکھیے گا اگر زمین پر نہیں بگاڑ سکتا تھا تو زمین کا جو مالک ہے وہ تمہارا سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بندہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے اور موت کے ڈر سے کبھی نہ بھاگے، موت سے ڈرے نہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جتنی موت بندے کی جتنی زندگی لکھی ہے وہ اتنی گزار کر رہے گا، نہ آگے آئے گی نہ پیچھے جائے گی۔ بندہ ایک ہوتا ہے نا کبھی حق بات سے بندہ پیچھے ہٹتا ہے، کس لیے؟ یار یہ کوئی طاقتور بندہ ہے، یہ طاقتور بندہ، میں اس کو بولوں گا یہ تو میرے تو پتہ نہیں کیا کرے گا، تو بندہ سے ڈرتا ہے۔ اور خدا کے سامنے جذبے والے ہوتے ہیں نا، جن کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا، ہراس نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، وہ باب آنگے دہل سب کچھ کر جاتے ہیں۔ جیسے کہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک واقعہ ملا تھا کہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہ سلمان تاثر کو گولیاں مارنے لگے نا، ان کے مارنے سے پہلے ایک ذہن میں بات آئی کہ میں اس کو گولیاں ماروں گا تو یہ اتنے یہاں پر فورسز ہیں، یہاں پر اس کے گارڈ ہیں، وہ تو مجھے اسی وقت مار دیں گے، اسی وقت مار دیں گے۔ لیکن ہوا کیا، اس نے 27 گولیاں سلمان تاثر کو ماری۔ حالانکہ جو گورنر ہوتے ہیں ان کے پاس کیسے گارڈ ہوتے ہیں کہ ایسے گارڈ ہوتے ہیں کہ ٹرینر ہوتے ہیں بہت زیادہ، کوئی ایک تھوڑا سا خالی بندوق یوں نکالے فوراً دیکھ کر اس پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن سلمان تاثر کو ممتاز قادری نے 27 گولیاں ماری اور ممتاز قادری کا بال بھی بھیگا نہیں کر پایا، کوئی نہیں کر پایا، خدا کا سب۔ لیکن اس وقت ان کی نہیں آنی تھی، اس وقت ان کی نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اگر اس وقت ان کی لکھی ہوتی تو اسی وقت ان کو کوئی بھی گولی مار دیتا، اسی وقت ان پر حملہ ہو جاتا۔ لیکن کچھ خراش نہیں آئی، صرف ان کو پکڑا گیا، کوئی خراش نہیں آئی، اور جب ان کا وقت مقرر تھا اس وقت ان کی موت آ گئی، اس وقت ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو پھانسی دے دی گئی جب وقت مقرر تھا۔ تو یہی ہے کہ ہمارا بھی جو وقت مقرر آئے اس وقت آئے گی، ہم حق بات سے دور نہ جائیں، حق بات پر ڈٹے رہیں۔ اگر حق بات پر ڈٹے رہیں گے تو انشاءاللہ سبحانہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے سرخروئی ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخروئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔